من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحج شریف دے آخری ایام نے، اس تو بعد اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف اس دی آمد ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اج میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال مرید مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
22 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਕੈਸਰ ਤੇ ਕਿਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਗਲੀ ਆਪ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا وچ بڑے بڑے عزتاں والے لوگ، بڑے بڑے شاناں والے لوگ، بڑیاں بڑیاں فضیلتاں والے لوگ پیدا فرمائے۔ کسے نو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال عطا کیتا، کسے نو کوئی کمال عطا کیتا، کسے نو کوئی کمال عطا کیتا، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیاں نظران نال رخ والدہا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت دا شرف عطا فرمایا۔ کیڑیاں نظران نال؟ ایمان دیاں نظران نال۔ ویکھیا ابو جہل بھی ہے، ویکھیا ابو لہب بھی ہے، ویکھیا عتبہ تے شیبہ تے ولید بن مغیرہ بھی ہے، ویکھیا عقبہ بن ابی معیط بھی ہے، ویکھیا منافقان دے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی تکیا، ویکھیا سارے منافقہ نے ویکھیا مدینہ منورہ وچ، لیکن کمال انہاں نو ملیا جنہ ایمان دیاں نظران نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہے، کمال انہاں نو ملیا۔ تے کمال اینا ملیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خود ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرمایا، نالے کمال دیتا نالے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ۔ میں جو میں پچھلے جمعہ عرض کیتا کہ اللہ انہاں اتے راضی، اے اپنے سارے بولو سارے بولو سارے بولو، اللہ انہاں اتے راضی اور اے اپنے اللہ اتے راضی، اور اللہ نے فرمایا کہ انہاں واسطے میں رب نے ایسے بغات ایسیا جنتا تیار کیتیاں نے جنہ دے تھلے میں آپ نہراں جاری و ساری فرما دیتیاں نے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہوئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اے سارے دے سارے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ انہاں جنتا وچ انہاں باغاں وچ ہمیشہ ہمیشہ واسطے اے رہن گے۔ رب العالمین نے فرمایا لوگو اینو ناکامی نہ سمجھیو، ذالک الفوز العظیم، فرمایا ہے بہت بڑی کامیابی ہے جڑی اللہ نے انہاں ہستیاں نو عطا فرما دیتی۔ ہن اس آیت کریمہ دا پہلا جز میں لگا دسن، رب نے فرمایا والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، سابقون ادا مطلب ہے سبقت لے جان والے، اولون سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے، سابقون الاولون۔ ویکھو انہاں ہستیاں دیاں شاناں۔ ہن سابقون الاولون وچ کون کون ہے؟ جنہاں نے سب تو پہلا اسلام پہل قبول کیتا۔ جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، سونیا اپنے قریبیاں نو ڈر سناؤ، اپنے قریبیاں نو ڈر سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، دار ارقم کے اندر میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما نے اجے کھلم کھلا تبلیغ دی اجازت نہیں اللہ دی طرفوں،
چونکہ اسلام اجے پاور وچ نہیں، اسلام اجے پاور وچ نہیں، تے سب تو پہلا مرداں وچوں کلمہ پڑھن دی جنوں سعادت لبھی ہے نا، میں جملہ دوبارہ کہنا چاہنا، مرداں وچوں، کنہ وچوں؟ مرداں وچوں جنوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن دی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، او نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اچھا بولنا پڑنا تو، وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فاصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اور آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہ وچوں سب تو پہلا کلمہ نہ پڑھیا؟ مرداں وچوں، تے بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھن دی سعادت جنوں لبھی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر، ذرا ایتھو کر کے بولو تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ آپ نے پڑھیا ہے، ذرا تھوڑا سبق یاد کر لئیے، مردہ وچوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا ہے؟ بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا ہے؟ آزاد کردہ غلامہ وچوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا ہے؟ تے غلامہ وچوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا ہے؟ آزاد کردہ وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے یو واحد صحابی نے سارے صحابہ میں کلے صحابی جنہ دا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، واحد صحابی جنہ دا نام قرآن پاک میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا، تے غلامہ وچوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھیا؟ سنو کلیجے نو ٹھنڈ پوے، غلامہ وچوں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا، میں زور لا کے نہیں کہنے لگا، دھیمے انداز کہنے لگا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلامہ وچوں سب تو پہلے کلمہ نہ پڑھیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبیعت ہوئی تو ایک جمعہ رکھیں گے ان پہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتاں وچوں سب تو پہلا کلمہ کنا پڑھے ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تعارف کروا دیاں، اینے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دی پیاری اماں جان، اینے حضرت امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی پیاری نانی جان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پہلی بیوی، جنہ تن من تن مال متا ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمات نشاور کر دیتی۔ تیت نو 39 مرد تے عورتہ 39 لوگاں نے اسلام قبول کر لیا، 39 مرد اور خواتین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے۔ ہون آنا سی 40 نمبر جی، ہون آنا سی 40 نمبر۔
اے اللہ نے کنہ نو عطا کیتا کہ چلیسواں ہن توں کرانا ہے جی اے 40 ہن تیرے ہتھوں ہونا ہے اے اللہ نے شرف کنہ دیتا اے شرف ملیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کلمہ پڑھن تو 3 دن پہلے کتنے دن پہلے 3 دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غم گسار چچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غم خار چچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے تے لاڈلے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھیا ایک شیر اسلام دے دائرے وچ داخل ہو گیا ان تجھے شیر دی لوڑ سی رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کری حمزہ نے کلمہ پڑھ کے تیری غلامی دا اقرار کر لیا ہے ان میں اونوں کلر لگا جدے سامنے کوئی کافر ٹک نہیں سکے گا 3 دن گزرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا 3 دن گزرے اللہ اکبر کتنے دن گزرے کتنے دن 3 دن گزرے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کر لی تلوار ننگی ہاتھ وچ ابو جہل تے ابو لہب تے جننے وڈیرے سن نا مکہ شریف دے انہاں سارے نے پروگرام بنایا بھی اساں تجربہ کر لیا جنوں کلیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ انہاں دا ہی ہو گیا ہے ساڈے وال پرت کے آئے ہی نہیں تے ہون اونوں چنیے جیڑا اندروں پختہ ہو انہاں چنیا خطاب دا بیٹا عمر عمر تو جانا ہے جنہ چر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے نا انہ چر ساڑی دال نہیں گلنی نعوذ باللہ من ذالک انہاں میں ختم کرنا ہے تے اسلام بھی مٹانا ہے پروگرام انہاں دا ایسی حضرت عمر پاک نے ننگی تلوار لے لئی ننگی تلوار پھڑ لی ٹرے آن پہ گلی گلی آندے کادے ارادے نال نے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کرنا اس نیت نال آ رہے رستے وچ حضرت سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پہ انہاں پوچھیا عمر خیر ہے ننگی تلوار کو پشانی دے تیور کو صحیح نہیں لگ دے پہ غصہ لگ دا چہرے تے خیر ہے انہاں کیا میں اسلام دی شمع بجھان واسطے چلا میں چاہنا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرن چلا حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ادھر پھر جائیں پہلا اپنی بہن دے گھر دا تے پتہ کر تیرا بنوئی تے تیری بہن تے رات دے کلمہ پڑھ گئے تو انہاں نو شہید کرن جانا پیا تے اپنے گھر دی تے خبر لے تیری بہن فاطمہ تے تیرے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے دوواں کلمہ پڑھ لیا انہاں نے پھوندی پیری ادھر ہی واپس گئے اپنی بہن دے گھر دروازہ کر کے ڈایا کون عمر نہ سنن دی دیر جسم کم گئے کہ عمر آ گیا ہے انہیں تے معافی نہیں دینی اس ویلے قرآن پاک پڑھا رہے سن انہاں دوواں نو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہاں جلدی جلدی اوراق جڑے سن وہ چمڑے تے لکھیا پتیاں تے لکھیا قرآن کریم انہوں چھپا دیتا حضرت خباب بھی چھپ گئے تے بہن جڑی ہے نا دروازہ کھولن واسطے آئی تے دروازہ کھولیا تے عمر کہنے لگے یہ کی کر دے ہو پہ انہاں فرمایا قرآن پہ پڑھنے کی کرنے ہیں پہ قرآن پہ پڑھنے ہیں حضرت عمر کہنے لگے مینوں پتہ لگا بھی تساں کلمہ پڑھ لیا فرمایا بالکل تو انہوں صحیح پتہ لگا بالکل اساں کلمہ پڑھ لیا
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی نو پکڑ لیا، مارنا شروع کیتا ہے، لہو لوہان کر دیتا ہے۔ بہن چھڑان واسطے آئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر نو چھڑان واسطے آئی، حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جان خلاصی واسطے آئی ہے۔ جس ویلے قریب آئی ہے، بہن نو پکڑیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن نے ایک کو گل کی تھی، انہیں آکھیا اے میرے بھائی یہ گل یاد رکھ، جڑے باپ دا خون تیریاں رگاں وچ تے تو جری بہادر تے پہلوان تے طاقتوار ہے، اسے باپ خطاب دا خون تیری بہن دیاں رگاں وچ، اگر تو اینی جرت والا ہے تے یاد رکھ تیری بہن بھی اینی جرت والی، جنہ دل کردہ ہی مار لے، میریاں ہڈیاں توڑ دے، اگر تو آنکھیں کلمہ چھڑ دئیے کدی ہو نہیں سکتا، اسی کلمہ چھڑن واسطے تیار نہیں۔ او دی وجہ اے او نشائے، اے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نشائے، اے او نشائے جڑا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نشائے۔ تیبہ سے مگائی جاتی ہے، تیبہ سے مگائی جاتی ہے۔ یہ کیڑی شراب ہے جڑی بہن نے پیتی ہے، یہ کیڑی شراب عشق ہے جڑی سید نے پیتی ہے، یہ او شراب عشق ہے جڑی طیبہ سے مگائی جاتی ہے، اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی میں پیالوں سے نہیں یہ نظروں سے پلائی، سب مل کے آنکھوں نظروں سے پلائی ہے، نظروں سے پلائی، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، پیالوں سے نہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، آنکھوں مل کے یہ نظروں سے پلائی، نظروں سے پلائی، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں، اے میرے بھائی عمر، میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہڈیاں چکنا چور کر دے، جسم دا ہر عضو باڈی نالو علیحدہ کر دے، اگر تو چاہے میں کلمہ چھڑ دیا، یہ ہو نہیں سکتا، اسی تے جان دے سکنے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دتا ہویا ایمان نہیں دے سکتے۔ خون دا ایک ایک قطرہ نامی نامی اس میں گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی قربان کر سکنے یا کلمہ نہیں چھڑ سکتے، بڑیاں سزاواں دیتیاں، بڑا ماریا، بیلا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھک ہار گئے، ایک جگہ تے بہ گئے نے گھر دے اندر، بہن دے گھر بہ گئے، فرمان لگے یہ میری بہن دسو تسی کر دے کی ہو، انہاں کیا زی اللہ دے اس کلام دی تلاوت پہ کرنے اس قرآن کریم نو پڑھنے پہ جنوں اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمایا ہے۔ سانو ساڑھے پیر بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا دینے پہ حضرت عمر پاک کہن لگے وہ قرآن میں نو ہی پڑھاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ آپ دی بہن فرمان لگیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں، یہ
بھائی یہ پلیدان دا کام نہیں، یہ پاکان دا کام ہے۔ پہلا غسل کرو، پاک صاف کپڑے پاؤ، پھر تانوں پڑھانے آ غسل کروایا گیا، پاک صاف کپڑے سے بے تن کیتے نے۔ پھر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن دے کول آئے نے، بہنوئی دے کول بیٹھے نے، اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں نے، دل دی دنیا بدل گئی ہے۔ حضرت خباب باہر نکلے نے تے پڑھ کے قرآن کریم دی تلاوت کر کے سنا دینے پہ، مختلف جگہ تو پڑھیا ہوئے گا، ایک مقام بے بھی ہوئے گا پڑھیا ہوئے گا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جویں قرآن کریم دی تلاوت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے نے، اوویں دل دی کایا پڑتی رہی ہے۔ کہن لگے میری بہن میرے نال آؤ، میرے بہنوئی میرے نال آؤ، اے خباب میرے نال آؤ، چلو اس بارگاہ وچ چلنے آ جتھے تواڈیاں بگڑیاں سمریاں نے۔ آؤ اوتھے چلیے، مینوں بھی اوتھے لے جاؤ جتھے نگاہ کرم ہوندی ہے تے کایا پلٹ دی ہے، مینوں بھی اوتھے ہی لے جاؤ۔ ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آ رہے نے۔ جدوں اس دار ارکم حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھر آیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے نے، پیرا دے رہے نے، کوئی آ کے میرے محبوب نو تکلیف نہ دے۔ پیرا دے رہے نے تے ویکھیا عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ صحابہ ترے گئے، خوف طاری ہو گیا، ڈر گئے، سہم گئے۔ حضرت امیر حمزہ بولے، فرمان لگے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، بالکل فکر نہ کرے آجے، عمر اگر چنگی نیت نہ لاؤندا ہے پیا تے ویلکم کران گے، خوش آمدید آکھاں گے، سینے لاواں گے، جی آیاں نو آکھاں گے، تے اگر بری نیت نہ لا رہا ہے تے پھر میں حمزہ پیا نہ، تلوار بھی عمر دی، تون بھی عمر دی لاواں گا میں۔ اس واسطے گھبرایا جینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے قریب آئے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، عمر پاک نیڑے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو ایتھوں پکڑ لے آئے، پکڑ کے فرمایا، اے عمر وہ کدوں ویلا ہونا ہے جدوں تو کلمہ پڑھنا ہے تے اسلام نو پاور ملنی ہے۔ عرض کر دینے ایسے کام ہی آیا، اچھا بولو اچھا بولو، سونیا ہور کوئی کام نہیں ہے، اس والے ایسے کام واسطے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب انور اندر خیال آ گیا، وہ جڑیاں دعاواں میں مانگدا رہیا وا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا، یہ دعا بھی مانگدے رہے، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن حشام او بے عمر ابن الخطاب۔ یا اللہ مکے دے دو چودھری نے
ایک دا نام ابو جہل ایک دا نام عمر بن خطاب جڑا تینوں چنگا لگدا ہے ایک اسلام نو دے کے اسلام نو طاقتور بنا دے کہ اللہ تعالیٰ نو عمر بن خطاب پسند آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پسند آ گئے ثابت ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو او ہستی نے جڑے محبوب خدا بھی نے حضرت عمروں نے جڑے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اللہ دے بھی محبوب تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی محبوب ایک دعا اے منگی سی اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاصہ یا اللہ منو تے عمر بن خطاب چنگا لگدا ہے تے اے دے ذریعے اسلام نو غلبہ دے دے پھر اللہ نے حضرت عمر نو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتی کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے دھیان دینے سونیاں کلمہ پڑھاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تے فرمایا اے میرے غلاموں ڈریا جنا اے خوشی دا ویلا ہے جس ویلے عمر پاک نے کلمہ پڑھے آئے نالی جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے اے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کلمہ پڑھے آئے عمر دے کلمہ پڑھنتے صرف زمین والے چاہ نہیں کر دے پہ زمین والے خوش نہیں ہوں دے پہ بلکہ سونیاں گالے وے لقد استبشرہ اہل السمائے بے اسلام عمر سونیا عمر نے کلمہ پڑھے آئے آج آسمانہ والے بھی عمر دے کلمہ پڑھنتے خوشیاں دا اظہار پہ کرتے سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے خوشی دا اظہار کر دینے کون آسمانہ والے آسمانی ساری مخلوق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام قبول کرن دی وجہ نال تے جدو عمر پاک نے کلمہ پڑھے آئے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدرہ دی بلندی چھاڑ صدرہ دا دفتر چھاڑ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیت کریمہ نازل کر دے او والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین قرآن پاک سن کے کوئی سواد نہیں آیا تو میں نہیں آیا میں پھر پڑھ دینا چونکہ کھبے پاسے والے سست نے ہن میں تواڈے واسطے پڑھن لگا تساں چپ رہنا انہاں نوں بولن دیو رب العالمین نے فرمایا دوسری آیت کریمہ پڑھ دینا جڑی اللہ نے نازل فرمائی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ پڑھن دے دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین ہن تسی بولو سبحان اللہ ہن سارے رل کے بولو سبحان اللہ سونیا اللہ نے فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والیا یا ایھا النبی حسبک اللہ تینوں اللہ بھی کافی ہے ومن اتبع
اتباعک من المؤمنین، تے جنہاں نے تیری اتباع کی تھی اے ایمان والے بھی سونیا تینوں کافی نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، جبریل علیہ السلام بھی خوش، سارے آسمانی مخلوقات والے خوش، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 39 صحابہ سارے خوش، تے کئی اجے بھی ناراض نے، آندنے لے بڑیاں تعریفاں کر دے عمر پاک دیاں، میں کہا جنہاں دیاں تعریفاں رب کرے اسی کیوں نہ کریے، جنہ دیاں تعریفاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرن اسی کیوں نہ کریے۔ روک کے گل دس دیں جی، جنہیں حضرت عمر پاک دے مخالف لوگ نے، جدوں اے مردے نے نہ دا پیو روندا ہے، جدوں اے مردے نے نہ دی ماں روندی ہے، جدوں مردے نے بیوی بچے روندے نے، تیاں پتر روندے نے، یار تڑے سیاسی پارٹی والے، آنڈی گوانڈی یار سجن ساتھی او روندے نے، لیکن کائنات والیو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میرا عمر وصال کرے گا، جدوں میرا عمر جام شہادت نوش کرے گا، اے دے فوت ہون تے، اے دے شہادت دا جام نوش کرن تے، اے دے وصال کرن تے اسلام روئے گا۔ کون روئے گا؟ اسلام روئے گا۔ ایک روایت دا مفہوم لگا دسن، صحابہ بیٹھے نے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے، تے فرمان لگے فتنیاں دا پتہ جڑے ہونے نے، صحابہ نے آکھیا جی پتہ ہے، فرمایا دسو کیڑا کیڑا فتنہ ہونا ہے، انہاں دسیا جا بھی فتنہ آئے گا، آ بھی آئے گا، میں تفصیل چین جانا وقت تھوڑا ہے، اے بھی فتنہ آ گیا، اے بھی آئے گا، آ بھی آئے گا، آ بھی آئے گا، فرمایا میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا، جو اسلام میں فتنے رونما ہوں گے وہ بتاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راز دا سارا اتھارٹی عطا کی تھی، جڑے رازدان نے اور جڑے دستے نے کہ آپ مومن ہے تے آپ منافق ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، آپ کہنے لگے امیر المومنین ایک دروازہ ہے، او دروازہ جدوں ختم کر دیتا جائے گا نا پھر اسلام میں بھی فتنہ آئے گا، آ بھی آئے گا، آ بھی آئے گا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دروازہ کھولیا جائے گا کہ توڑیا جائے گا؟ انہاں کیا سونا توڑیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ذرا واضح کر کے دسنا وہ دروازہ کیڑا ہے، واضح کر کے دس وہ دروازہ کیڑا ہے؟ حضرت حذیفہ بولے کہن لگے وہ دروازہ حضرت عمر تواڈی ذات ہے، جدوں تانوں شہید کر دیتا جائے گا اس کو بعد اسلام دی فتنے ہون لگ پے، یعنی حضرت عمر اے اسلام دے وچ فتنے آؤں تو روکن والی ذات ہے، اور ایسا سدے باب نے، ایسی سیسا پلائی دیوار نے کہ کیسر و کسرا دے محل کم دے گئے لیکن اسلام وچ کو فتنہ بپا نہیں کر سکے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ تے پھر اسی کیوں نہ خوشیاں کریے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے گل تے خوش ہوئے کہ آپ نے پھر صحابہ نو آکھیا ہوئے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، سارے خوشی دے نال اظہار کرو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں تے بڑا ہی چاہ ہے کہ حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھیا تے اسلام نو عزت ملی۔ تانوں سارے نو چاہ ہاتھ کھڑا کر کے دسو کنوں کنوں چاہ ہے؟ میں ویکھاں تے صحیح ماشاءاللہ سارے نو خوشی ہے، بزرگاں نو معافی، بچیاں نو بیماراں نو معافی، نہ طبیعت منے پڑھن نو انہوں بھی چھٹی ہے، بالکل 100% چھٹی۔ جن نے ذکر کرنا ہے حضرت عمر پاک دا ہاتھ کھڑا کرو، میں ویکھاں والا بھی
ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو، باہر والے اندر والے سب ٹھیک ہیں؟ فضا ذرا گونج جائے اللہ دی کر دی تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے نے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا جدو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لے آئے عرض کر دینے سونے چہرے والے ان کھلم کھلا تبلیغہ کریے کمریاں چو باہر نکلیے حرم کعبہ دے اندر جائیے اوتھے جا کے تبلیغہ کریے اوتھے جا کے ہی باتاں کریے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اجے پاور تھوڑی ہے اجے لوگ تھوڑے نے جدوں زیادہ ہو جان گے اس ویلے کعبے جا کے تبلیغہ کران گے کھلم کھلا ہی باتاں کران گے حضرت عمر عرض کر دینے سونیا ہن ڈرن دی لوڑ نہیں ہن میں آ گیا جی سونے ہوں میں آ گیا ہوں خوف کرن دی کیڑی گل ہے کملی والے میرا تے دل کردا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو اے مازاق دیکھا جلوالیا پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو سونیا میرا توڑنا وعدہ ہے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا سب مل کے آنکھوں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن عمر ابن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو تے اتنا بہادری والا اتنا جرت والا اتنا جرئی ہے تیرا دل پھریا کیویں میں تیرا دل پھریا کیویں میں کیویں کلمہ پڑھ لے آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے آندھنے سونیا کی پوچھ دے ہو پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر
تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا سبق ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا. ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت انور وچ حاضر سن. میں پہلے اس روایت دے حوالے پیش کر دیں تو پھر تو میں روایت سنانا کیڑی کیڑی کتاب وچ روایت میں پڑھی ہے جڑیاں میرے کول موجود نے تے جنیاں دے حوالے دین لگا الحمدللہ ساریاں میرے کول آئے. روایت پھر سنانا پہلا دے حوالے سن. ایک امام نے امام ابن عرفہ رحمت اللہ علیہ محدث امام انہاں دی حدیث دی کتاب ہے ایک جز ابن عرفہ ادی حدیث نمبر 35 ہے جڑی میں پڑھ کے سنان لگا. حدیث نمبر 35 دوسرا والا ایک کتاب حدیث دی زیادات فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل تے محدث کون نے جنہ حدیثاں لکھیاں انہاں دا نام ہے امام قطیعی رحمت اللہ علیہ. ادی حدیث نمبر 678 حوالے گنی جائے. تیسرا والا اس روایت پیش کرنے لگا مسند ابی یعلا امام ابی یعلا موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کا ذکر کیتا ہے. اگلا والا طریق ابن نجار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 3 حدیث نمبر 160 دارالفکر بیروت ایڈیشن اس کے اندر روایت موجود ہے. الکامل ابن عدی امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 8 صفحہ 361 دارالکتب علمیہ بیروت لبنان دا چھاپا. اگلا حوالہ المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ 41 حدیث نمبر 3913 دارالمعارفہ بیروت دا چھاپا. اگلا حوالہ التبصرہ امام ابن جوزی صفحہ نمبر 341 قاہرہ مصر دا چھاپا. ریاض النظرہ امام محب طبری جلد نمبر 1 صفحہ 273 بیروت دا چھاپا. الشریعہ امام آجری رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 512 حدیث دا نمبر 1451 دارالحدیث قاہرہ مصر دا چھاپا. اس تو اگلا حوالہ شرع اعتقاد و اہل سنہ حضرت امام لالکائی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 100 صفحہ 239. اگلا حوالہ اتحاف الخیارہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ. یہ ساریاں تیسریاں کتاباں نے. السوائق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ علیہ. اگلا حوالہ نور الابصار. اگلا حوالہ مناقب عمر بن خطاب محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 27. اگلا حوالہ امام قوام السنہ امام اصفہانی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب عقیدۃ الحجہ دا صفحہ نمبر 438 ہے. اسیاں جلداں دی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 138 حدیث دی پھر کتاب لگا دسن مجمع زوائد امام نور الدین حازمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 18 صفحہ 102 المعجم الاوسط امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 1593 المقصد الاولیٰ حضرت امام حازمی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 169 السنہ امام ابن شہیر رحمت اللہ علیہ منہاج القاصدین حدیث نمبر 150 حضرت امام محمد بن قدامہ المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہیاں کتاباں 22 کتاباں دے حوالے تواڈے سامنے میں پیش کیتے نے. 22 ریفرنسز ایک کوڈ کر کے حدیث لگا سنانے. میرے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میری بارگاہ چاہیا ہے آج منو میرے عمر دیاں شاناں سنا.
جی کنیا شانہ سنا کون فرمائش کر دینے پہ کون فرمائش کر دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نو فرما رہے نے میرے سامنے میرے عمر دیاں شانہ بیان کر، میرے سامنے میرے عمر دیاں فضیلتاں بیان کر۔ یا جبریلو حدثنی بفضائل عمر ابن خطاب فی السماء، اللہ نے آسماناں وچ عمر دیاں جڑیاں تماں پائیاں نے او ذرا شانہ مینوں وی سنا، چونکہ تو اتھوں آیا ہے اتھوں دی گلا مینوں سنا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کر دینے فقال یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتو کا بفضائل عمر اپنے خطاب فی السماء مثل ما لبث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما۔ یہ سنے چرے والیا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی ہے، میں تواڈی بارگاہ وچ بیٹھا رہا 950 سال تک میں عمر دیا او شانہ تانوں دساں جڑیاں آسماناں وچ شانہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا۔ دھیان دینے سونیا ما نفدت فضائل عمر تے عمر دیا شانہ نہیں مکنیاں نہیں بیان ہو سکنیاں۔ 950 سال مک جانا ہے تے نال یس کر دینے سونیا وَإِنَّا عمر حسناتن من حسنات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر انیا شانہ والے انہیں کمالات فضائل تے محامد و محاسن والے، لیکن سونیا عمر ابو بکر صدیق دیا ساری عمر دیا نیکیاں وچوں صرف ایک نیکی ہے۔ سارے نہیں گل سمجھ آئی، ہوں تو میں سمجھاواں۔ ایک شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ایک شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ انہاں کیا سونیا میں 950 سال شانہ سناواں نا تے نہیں مکنیاں جڑیاں آسماناں وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شانہ نے، پر سونیا تواڈے ابو بکر صدیق دی کیا بات ہے؟ عمر دیاں ساریاں شانہ ایک پاسے تے صدیق پاک دی زندگی دی صرف ایک نیکی ہے عمر فاروق۔ سمجھ آگی کہ کوئی نہیں آئی؟ بولو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت حضرت مولانا امام شام رضا کا محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ احمد نہیں آکھیا فرماند نے ترجمان نبی ہم زبان نبی 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 شان جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان لام شمع بز میں کھوں سلام شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پہ
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جام شہادت نوش کر رہا گنبد خضرا دے سائے تھلے حجرائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر آپ آئے نے اماں جان دے کول میرے ابا جان حضرت صدیق پاک دے نال دفن ہونا چاہندے نے اگر اجازت ہوئے دفن کر دئیے حضرت اماں جی فرمان لگیاں نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں اپنے ہوتے عمر نو ترجیح دینی آ پئی انہاں دا کفن دفن دا بندوبست کر دیتا جائے انہاں دا جنازہ پڑھیا جائے ایتھے دفن کیتا جائے تاکہ کائنات والیانو اے پتہ لگ جائے جتھے نبی نے اوتھے ہی صدیق ہے جتھے صدیق ہے اوتھے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائی قبر انور تیار ہو گئی دفن کر دیتا گیا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ہر ایک دیاں آنکھاں وچ آنسو آ رہے نے سارے غم دا اظہار کر دینے پہ جدو دفن ہو گئے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قبر دے کول آ کے ایک گل ارشاد فرمائی فرمایا عمر تو رمضان شریف دے وچ اللہ دے کرانو روشن کیتا نماز تراویح دا اجرا کیتا با جماعت کمکمے لائے پورے روزیاں وچ عالم اسلام دی ہر مسجد ہر علاقے وچ جگمگ فنوس لگائے گئے دیئے روشن کیتے گئے شمع بالیاں گئیاں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پہ کر دینے اے عمر اللہ تیری قبر نو انجی روشن کرے جیویں تو اللہ دیا کرانو روشن کیتا غور کیا آپ نے اے عمر اللہ تیری قبر نو انجی روشن کرے جیویں تو اللہ دیا کرانو روشن کیتا ہے اسے واسطے میں نہ ہونا اس جگہ تے عمر پاک دفن ہو گئے جتھے میرے ورگا پاپی مجرم گناہگار بھی یہ کہہ سکتا ہے او کائنات والیو غور کر لو تو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں سن لو دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں کی
بجائے وے کہ محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے. ہوں دسو کدا نہیں دل کرتا پڑھن؟ دسو کدا نہیں دل کرتا؟ سارے کا کرتا نہ پڑھن. اس لیے نہ پڑھو کہ اسی دفن تو نہیں ہوتے ہو سکتے لیکن زیارت واسطے تے جا سکنے. میرا دل کردہ میرا کریم رب مینوں حج واسطے بلائے, میرا دل کردہ میرا اللہ مینوں عمرے واسطے بلائے. دل کردہ میرا, تہاڈا کوئی نہیں کردہ, سارے دا کردہ ہے. آنکھو ذرا مل کے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں, دو عالم کی دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں, دو عالم کی رحمت, دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں, محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں. تین باری پڑھو تے سارے نے پڑھنا ہے. محمد کے قدم بس محمد کے قدموں لیٹے ہوئے ہیں, محمد کے قدموں. غلام جیلانی میرے کو آئے, یہ بڑا پرانا سامویں بغدادی مسجد دے اوائل دور دا. انہاں لوگاں دی میں گل نہیں موڑدا ہوندا, کیوں؟ یہ پرانے دیوانے نے, بڑے پرانے دیوانے نے, بڑے پرانے عاشق نے. آندے نے ایک مصرع بھی پھیٹے تھے بھی پڑھ دے ہو کہ سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستھا, سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستھا, کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی, سبز گنبد دے اندر, سبز گنبد دے اندر جو بچتی ستھا, کملی والے دے یاراں, کملی والے دے یاراں, کملی والے دے یاراں. اج چند دی کنی تاریخ ہے جی؟ 26. اگلا جمعہ محرم الحرام شریف کا جمعہ ہے. اگلے جمعے زندگی رہی, تندرستی رہی تے شہادتاں بیان کرن دا سلسلہ جاری ہوئے گا انشاءاللہ. آن والے جمعے حضرت امام مسلم اور انہاں دے بچیاں دی شہادت پڑھی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.